بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام لوگ اللہ کے کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ماہ شعبان کے آخری دن ہیں اور آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ عمل آپ نے 21 شعبان سے لے کر رمضان کا چاند نظر آنے تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ 21 شعبان سے لے کر رمضان کا چاند نظر آنے تک اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خاص عمل ہے اور اس وظیفے کی برکت سے چاروں طرف سے رزق کی برسات ہوگی، دولت ہی دولت آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کا پورا طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر تنگی ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جو پریشانی رزق کے حوالے سے ہوگی۔ میرے بھائیوں، اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اگر انسان ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ خوشحالی میں رہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ برا وقت کیا ہوتا ہے۔ اور میں اپنے کئی ویورز کو بتا چکا ہوں کہ کبھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی شکایت مت کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور چھٹے نمبر پہ ہے رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اپنی قسمت پر مت پریشان ہوا کرو کہ اچھی ہے بری ہے، بس آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دعا۔ آپ لوگ اپنے اللہ سے دعا کر لیا کرو، مشکل دن آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دعا کر لیا کرو، ساری پریشانیاں ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اپنی قسمت پر اپنے آپ کو کوسنا، دوسروں کے ساتھ کہنا کہ یار میری تو قسمت ہی بری ہے، میرے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہوتے، اس طرح کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی جو اولاد ہے اس کے سامنے اپنے والدین اپنے بڑوں کی مت کیا کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے سامنے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بنا کر گئے، انہوں نے سارا پیسہ اڑا دیا، ہمیں کنگلا چھوڑ گئے، ہمیں غربت میں دھکیل گئے۔ تو اس طرح اپنے والدین کے حوالے سے اپنی اولاد کے سامنے ان کی کسی بھی طرح کی شکایت برائی مت کیا کرو، کیونکہ انہوں نے جس طرح آپ کو پالا بچپن میں، ہو سکتا ہے انہوں نے بہت مشکلات ہوں ان کے لیے، اور وہ کچھ ایسی مشکلات ہوں جو آپ کے ساتھ ڈسکس بھی نہ کر سکتے ہوں۔ تو اس لیے اپنے والدین کے بارے میں کبھی بھی برا مت سوچو اور نہ ہی برا کہو۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنا ذاتی گھر ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو ذاتی مکان سے نواز رکھا ہے تو اس پر جتنا شکر کر سکتے ہو کرو، کیونکہ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اور ہر جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے یکم، تو کرائے والے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1-2 مہینے مجھے کرائے کے مکان میں رہنا پڑا، تو جیسے ہی یکم آتی تھی تو جو مالک مکان تھا وہ فون کر دیتا تھا۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اپنا ذاتی مکان جو ہوتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ اپنے اللہ سے دعا کریں، رو کر گڑ گڑا کر، وہ ذات بڑی ہی غفور و رحیم ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ عطا فرما دے گی۔ اسی طرح جو اگلی چیز ہے وہ بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی شکایت مت کرو۔ استاد جیسا بھی ہے اس نے اگر آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا ہے تو آپ کا استاد ہے، اس کی کبھی بھی شکایت مت کرو، کیونکہ با ادب با مراد، بے ادب بے نصیب، اس لیے اپنے استاد کی شکایت کبھی مت کرنا۔ جو اگلی چیز ہے وہ ہے کہ غیر کے سامنے اپنے دوست کی، آپ کے ساتھ ایک بندہ دوست رہا ہے، اچھا دوست رہا ہے، برا رہا ہے، جو بھی ہے، اب آپ کی دوستی اس سے ختم ہو گئی ہے تو کبھی بھی اس کی برائی نہ کرو، اس کے حوالے سے شکایت نہ کرو، کیونکہ دوستی جو ہے اس میں جو دوست ہوتا ہے اس کے پاس آپ کے کئی راز ہوتے ہیں، تو اس لیے دوست کی جو برائی ہے یہ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے کہ رخصت کرنے کے بعد مہمان کی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے،
ہم اس کی جو بھی کر سکتے ہیں خدمت وہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کئی برائیاں سامنے لے آتے ہیں کہ اس میں یہ طریقہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اس میں اخلاق نہیں تھا، اس میں کھانے پینے کے آداب نہیں تھے، تو اس کی شکایت مت کرو اس طرح، ٹھیک ہے؟ اس کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ جو مہمان ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے جو کسی کے گھر میں آتا ہے، تو اس لیے مہمان کے حوالے سے بھی یہ مت کہو۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے، بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے یہ نوٹ فرما لینا میرے بھائیوں۔ ماہ شعبان کے یہ جو آخری دن ہیں، رمضان سے پہلے اس عمل کو کر لینا۔ روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ یہ وظیفہ کر لیا کریں۔ یہ وظیفہ آپ کی سکرین پہ شو ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسرا اس کے ساتھ ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ دو وظیفے جو ہیں ان کو کثرت کے ساتھ کر لو۔ اگر چلتے پھرتے ہر وقت کرنے کا معمول بنا لو تو کیا ہی بات ہے۔ اگر ہر وقت نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے تو میرے بھائیوں ان کو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ ان وظائف سے انشاءاللہ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا کر دے گا۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ ذات بڑی ہی غفور الرحیم ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں مکمل طور پر غربت کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے یہ وظیفے کیے تو اللہ پاک نے ان کو اتنا زیادہ عطا کیا کہ ان کے پاس اب پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ پہلے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں 313 مرتبہ، پھر پڑھ لیا کریں ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ دو علیحدہ وظیفے ہیں لیکن دونوں کر لینے ہیں انشاءاللہ۔ پھر میرے بھائیوں دیکھنا ان وظیفوں کا کمال، اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا کہ مشکل پریشانی ہر ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور و رحیم اللہ، میری اور میرے چینل کے ویورز جو ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں میرے اللہ ختم فرما دے، ان کے رزق میں روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہم بڑے مجبور ہیں، بے بس ہیں، میرے اللہ ہم پر اپنا کرم فرما۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا، جزاک اللہ۔